بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ۔ قرآن پاک اور احادیث کے اندر فتنے کے مختلف معنی ہے۔ کسی جگہ پر فتنے کا معنی شرک ہے، کسی جگہ پر گمراہی، کسی جگہ پر گناہ، کسی جگہ پر قتل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امتی ھذہ امۃ مرحومہ لیس علیہا عذاب فی الآخرہ عذابھا فی الدنیا الفتن والزلازل والقتل۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت مرحومہ ہے، یعنی اس پر اللہ رب العزت کی بڑی رحمتیں ہیں۔ آخرت کے اندر اللہ رب العزت جو ان کے لیے تھوڑی بہت سزا ہے وہ ان کو دیں گے اور ان کے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر ہی ان کی آزمائشیں جو ہو گئیں، اللہ رب العزت اس کی برکت سے یہ انہیں اپنی رضا نصیب فرمائیں گے۔ اور وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ وہ فتنوں کی صورت میں، زلزلوں کی صورت میں اور قتل و غارت گری کی صورت میں وہ چیزیں ہوں گی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال هذه فتن قد اضلت كقطع الليل المظلم كلما ذهب منها۔ ایک فتنہ آئے گا، دوسرا شروع ہو جائے گا، دوسرا آئے گا، تیسرا شروع ہو جائے گا۔ تاریک اندھیری رات کی طرح یہ فتنے ہوں گے، جس طرح اندھیری رات کے اندر ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہیں دیتا اور سمجھ نہیں آتی کہ انسان کہاں جائے اور کیا کرے، ایسے ہی یہ فتنے ہوں گے۔ فتنوں کی ہولناکی کا یہ عالم ہوگا کہ انسان اپنی زندگی سے بیزار ہو جائے گا۔ لوگ قبرستان میں جائیں گے اور قبروں پہ کھڑے ہو کر دعا مانگیں گے کہ کاش اس کی جگہ ہم ہوتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح آدمی گرمی کے اندر ٹھنڈے پانی سے نہانے کو پسند کرتا ہے، اسی طرح لوگ فتنوں کے دور میں موت کو پسند کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ستکون فتنۃ صماء بکماء عمیاء من اشرف لہا استشرفت لہو۔ فرمایا کہ فتنے اندھے، گونگے اور بہرے ہوں گے، جو ان کے اندر جھانک کر دیکھے گا، جو ان کے اندر مبتلا ہوگا فتنے ان کو کھینچ لیں گے۔ فرمایا کہ سمندر کی موجوں کی طرح یہ آپس میں ٹکرائیں گے۔ فرمایا لا یأتی علیکم عام الا هو شر من الآخر۔ ہر آنے والا دن پچھلے سے بدتر ہوگا، ہر آنے والا ہفتہ پچھلے سے بدتر ہوگا، ہر آنے والا سال پچھلے سے بدتر ہوگا۔ تو فتنوں سے کیسے محفوظ رہا جائے، اس کے لیے ہم آگے بتائیں گے۔ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان السعید لمن جنب الفتن، ان السعید لمن جنب الفتن، ان السعید لمن جنب الفتن۔ 3 مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے کہ خوش بخت ہے وہ انسان جو فتنوں سے بچا لیا گیا، خوش بخت ہے وہ انسان جو فتنوں سے بچا لیا گیا۔ پھر فرمایا کہ وَلَمَنِ ابْتُلِيَ فَصَبَرَ، کہ جس کو فتنوں میں مبتلا جو آدمی ہو گیا، فتنوں کے اندر اللہ نے اس کو آزمائش کے اندر مبتلا کر دیا اور اس نے اس پر صبر کیا، فرمایا کہ اس کے اللہ کے نزدیک اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ پھر فرمایا فواہن، اور افسوس ہے اس آدمی پر جس نے فتنوں کا ارتکاب کیا اور وہ فتنوں کے اندر پڑ گیا۔ تو قیامت سے پہلے جو علامات ہیں، ان علامتوں میں سے جو چھوٹی علامتیں جن کو کہا جاتا ہے علامات صغریٰ کہا جاتا ہے، ان جو علامتیں ہیں وہ ساری کی ساری جو ہے وہ فتنوں سے بھری پڑی ہیں۔ اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمان ہے، ظالم حکمران مسلط ہے، چوری ڈاکہ زنی یہ عام ہے۔ اسی طرح دین کی جو بات ہے وہ سننے والے ختم ہو جائیں گے، برائی جو ہے وہ معاشرے کے اندر پھیلے گی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو فتنہ کہا گیا۔ اب ان فتنوں سے کیسے بچا جائے، تو اس کے لیے ہم آگے جا کر بتائیں گے۔